جیسا یہ سوال عائشہ صدیقہ احسان صاحبہ نے ہم سے پوچھا ہے ربوہ سے دارالنصر سے. وہ کہتی ہیں کہ چندہ اور صدقہ میں کیا فرق ہے؟ صدقہ جو لفظ ہے یہ دراصل صدق سے نکلا ہے، یعنی ایسا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدق دل کے ساتھ جو ہو وہ صدقہ کہلاتا ہے. تو اگر جب ہم صدقے کے اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے چندوں اور زکوٰۃ وغیرہ پر نظر ڈالتے ہیں تو زکوٰۃ بھی دراصل انسان صدق دل کے ساتھ اور ایک عبادت سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے. اسی طرح جو چندے ہیں، جماعتی چندے ہیں، کچھ لازمی چندے ہیں، کچھ طوعی چندے ہیں، وہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے انسان پیش کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ صدق دل کے ساتھ انسان ایک عبادت سمجھتے ہوئے، ایک نیکی سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے. تو اس مفہوم سے اگر ہم دیکھیں تو اس مفہوم سے قرآن کریم نے زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال کیا، فرمایا انما الصدقات آگے پوری تفصیل ہے کہ کن کن اس میں مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں. تو وہ اس میں زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال ہوا، احادیث میں بھی زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال ہوا. تو گویا اس مفہوم میں ایک مطلب یہ کہ جو صدق دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کیا جائے، وہ چندہ ہو یا زکوٰۃ ہو. تو چندہ جات جو ہیں اس میں کچھ ایسے چندے جو لازمی چندے ہیں جو جماعت کی طرف سے ضروری قرار دیے گئے انسان پر، اور کچھ چندے ایسے ہیں جو طوعی ہیں لیکن انسان نے اپنے نفس پر انہیں ضروری قرار دے لیا ہے. تو یہ چندے، ان تمام چندے، ان جو میں نے مفہوم بیان کیا کہ صدقے دل سے چونکہ پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ صدقے کے لفظ تحت آ سکتے ہیں. ایک صدقے کا لفظ جو ہے یا صدقے کا مفہوم وہ ہے جو ہمارے عوام الناس میں پایا جاتا ہے کہ انسان گاہے بگاہے ایسی بعض خیرات، ایسا صدقہ کرتا ہے جو رد بلا کی خاطر کرتا ہے، جس کے متعلق ایک تعامل، ایک عوام الناس میں یہ عام مفہوم پایا جاتا ہے کہ وہ غریب لوگوں، مساکین اور ضرورت مندوں کا حق ہے. جب ہم صدقے کے اس معنی کو سامنے رکھیں گے تو پھر اس معنی کے روح سے زکوٰۃ اور چندہ پھر اس قسم کے صدقے کے تحت نہیں آئے گا. ہاں بعض چندے اس میں آ جاتے ہیں. مثلاً اس قسم کا ایک معاملہ پیش ہوا تو یہاں ہماری یو کے کی صدر صاحبہ لجنہ، انہوں نے حضرت صاحب کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا اور حضرت صاحب سے پوچھا کہ حضور فلاں فلاں جو مدعات ہیں، مثلا یتامہ فنڈ ہے، بیوت الحمد ہے، مریم فنڈ ہے، بلال فنڈ ہے، اس میں کیا یہ صدقہ جو عام طور پہ لوگ رد بلا کی طور پہ گھروں میں کوئی ڈبہ رکھا ہوا ہے، کوئی ایسی جگہ جس میں وہ ڈالتے رہتے ہیں، تو وہ دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق حضرت صاحب نے یہ وضاحت فرمائی کہ جو یتامہ فنڈ ہے اور جو بیوت الحمد سکیم ہے اس میں تو وہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن بلال فنڈ میں وہ نہیں دیے جا سکتے. تو گویا اس لحاظ سے حضرت صاحب نے یہ وضاحت فرمائی کہ یتامہ جو ہیں اور بیوت الحمد میں جو جن کو گھر ملتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہے، غربا ہیں. لیکن جو بلال فنڈ ہے وہ ان شہداء کے لیے ایک الگ فنڈ جماعت کا قائم کردہ ہے جو اس میں جس کی ذمہ داری جماعت نے لی ہوئی ہے. اس لیے اس میں اس قسم کے صدقات جو ہیں، جس کا ایک تھوڑا رد بلا کے طور پہ جو معروف صدقہ ہے اور جو تھوڑا سا سمجھا جاتا ہے، تھوڑا سا نچلے لیول کا سمجھا جاتا ہے، جس پہ زیادہ حق ان لوگوں کا سمجھا جاتا ہے جن کے پاس کوئی مالی مدد، کوئی ایسی مالی استطاعت نہیں ہے، ذرائع اپنے نہیں ہیں. اور شہداء چونکہ جنہوں نے اپنی جان خدا کی خاطر جماعت کے لیے، دین کے لیے خدا کی راہ میں قربان کی ہوتی ہے، ایسے لوگ بڑے قابل احترام اور معزز ہوتے ہیں. ان کے اقربا اور ان کے اہل و عیال جو ہیں وہ چونکہ جماعت کی ذمہ داری ہو جاتے ہیں، اس لیے حضرت صاحب نے غالباً اس میں ان کو شامل نہیں کیا. تو یہ ایک وضاحت ہے اس میں. جی ٹھیک ہے خان صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ.